جو کسی نیک عورت پہ تہمت لگا دے، پھر میرے نبی نے کہا 100 سال سجدے سے سر نہ اٹھائے تو بھی جہنم میں جائے گا، اگر توبہ نہ کی، اگر اس سے توبہ نہ کی اور اس خاتون سے معافی نہ مانگی تو 100 سال بھی مصلی پہ بیٹھا رہے، سجدے کرتا رہے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک نوجوان زمیندار تھا، نہ نماز نہ روزہ نہ حج، کچھ بھی نہیں، اور غافل زندگی۔ اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے۔ کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، حالانکہ سارے عیب تھے، سارے گناہ تھے، دعائیں ساری قبول تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا، اور اب بہت بڑا زمیندار اپنی ماں کو بھی دباتا، اپنے باپ کو بھی، پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان پہ سر رکھ کے دعا کرتا، میری ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو اپنے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو۔ میرے نبی نے فرمایا عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا، اس سے دعا کرانا۔ علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی نہیں ملتا۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ دو کنارے بن جائیں گے۔ جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اعلان کریں گے آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ٹائم کی کیا قید ہے؟ جنت میں there is no night، it's all party time۔ اور رحمان کی جو عرش ہے نا، اس سے ایک لائٹ نکلے گی جس سے پتہ چلے گا کہ it's night time، دن اور رات۔ میرا ملک بھی 27 کو بنا تھا، اتفاق نہیں انتخاب تھا۔ 13 اگست کو کیوں نہیں ہوگا؟ 15 اگست کو کیوں نہیں ہوگا؟ 15 جولائی کو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ 14 اگست ہی کیوں چنا اللہ نے کہ اس دن 27 کی رات آ رہی ہے، اور یہ 27 کی رات 2 زمین کے ٹکڑے اسلام کے نام پر 14 صدی میں وجود میں آئے ہیں۔ پہلی صدی میں مدینے کی ریاست اور 14ویں صدی میں پاکستان کی ریاست۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا۔ کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثار اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا بے نشاں ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ پہلی آواز پورے عرب میں جو اٹھی اور بلند ہوئی وہ میرے حضور کی تھی۔ بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ پہلی آواز تھی۔ یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں ہے، اس ظالمانہ سماج کے خلاف جو ہے وہ علم جہاد میرے حضور نے بلند کیا۔ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور کہا جو 2 بیٹیاں
दो बहनें अल्लाह की रिजा के लिए परवान चढ़ाए उनका निकाह हुआ। कयामत के दिन वो यूं मेरे नेड़े होगा जिस तरह ये तो हुई। ये जब मेरे हुजूर ने फरमाया, मजमे से एक शख्स खड़ा हुआ, हुजूर क्या जिसकी दो बेटियां नहीं हैं उसको ये एहसास नहीं मिलेगा? किसी बेचारे की दो बेटियां ना हो, एक बेटी हो, तो क्या उसको ये एहसास नहीं मिलेगा कि वो आपका साथ पाए? हुजूर ने फरमाया उसे भी मिलेगा। एक यहूदी के पास एक मुसलमान मेहमान ठहरा तो उसने अंगूर पेश किया, तो उसने बड़े शौक से लिया। तो थोड़ी देर के बाद वो शराब ले आया। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मैं शराब नहीं पीता। तो उसने हंस के कहा, ये जो अंगूर आपने खाए हैं शराब इसी से कशी थी। तो उस मुसलमान ने कहा कि आपकी अहलिया कितनी? तो अपनी अहलिया को बुला लाया। तो कहा आपकी कोई औलाद भी? कहा हाँ मेरी बेटी का उसको बुला लाया। तो उसको भी बुला लाया। तो दोनों आ खड़ी हुई। तो कहा कि ये हलाल है तेरे लिए और ये बेटी उसी की, ये हलाल है। तो जब उस यहूदी ने ये बात सुनी, फ़क़ाला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु। भाई इतनी खूबसूरत दलील, वहाँ अंगूर से शराब निकली है तो शराब हराम क्यों, अंगूर हलाल क्यों? तो कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए हलाल है। इस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा, और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो